کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ تو ایک طرف ہے فرض، مثال کے طور پہ 4 رکعت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے، ایک طرف ہے نوافل. اب بہت سے علماء کرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑھا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا. یہ جذباتی جملے ہیں، یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے، بالکل ایسا نہیں ہے. جو احادیث ہیں وہ تو بالکل، جب آپ زائد اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں تو خام خواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو صحابی ہے، اور عموماً بدو صحابی جو ہے نا وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے. سواری سے اترا بھی نہیں تھا. جی جی جی. اچھا، بخاری شریف. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں، ہاں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ، ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے، فرض زکوٰۃ دے، اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ. اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے. اچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی اس کو دیکھ لو، جنتی شخص کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لو. اچھا، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہو. اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا. اچھا، آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ 2.5% دے دو باقی نہ بھی دو. اس کو 3 نہیں. آج اس کو نہیں 3 کرنے دیتے اور کہتے ہیں کرو تو ثواب ہے، لیکن 2.5 دو تو سارا مال پاک ہے اور 2.5 ہمیں دے دو. ہاں. جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہنا کہ 2 پڑھو، بالکل مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بڑھ کر محبوب ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اہتمام کروں، لیکن الموطا امام مالک کھول کے پڑھیں. جو فاتح ایران ہے سعد ابن ابی وقاص، پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر. 1 وطر. 2 سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی، 1 وطر پڑھتے تھے، کیونکہ وطر ایک تاکیدی سنت ہے، وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے. مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو، ایک تاکیدی سنت ہے، اوبلیگیٹری پھر بھی نہیں ہے، فرض پھر بھی نہیں، فرض نہیں ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا. جب آپ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں گے اور ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکھتے، لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے بعد نہ صرف نماز شروع کی، پھر سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیے، کیونکہ سٹارٹ تو ہوا نا. عادت پڑ جائے گی. تو پھر اگر آپ اتنی لمبی داڑھی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی نہر تک تھی، تو کبھی کسی نے داڑھی رکھنی. ہم نے بتایا کہ یار داڑھی مطلقاً رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو، مٹھی ہو جائے تو سنت ہے، اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں جی، آپ بھی رکھ ہی لیں. میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. بے شک. میں بھی دیکھیں نا یہ پگڑی، مولانا مودودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑھی چھوٹی نہ رکھے، بڑی رکھے، تاکہ نہ اثر ہو. اور یہ حقیقت بات ہے. میں تو ویسے ہی سچل داڑھی ہے، میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اسی لیے اڈاپٹ کی ہے. میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسج آتا ہے. اور دینی طبقے میں جو شوسا ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے، حالانکہ داڑھی مڑانا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. جھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں. رسول کا قول ہے نا میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ کر سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی.